السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جس سے پوچھو وہ کہے گا الحمدللہ میں تو مسلمان۔ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ جی نہیں۔ روزہ رکھتے ہو؟ جی نہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہو؟ جی نہیں۔ اچھا جی، جب یہ فرائض تم ادا نہیں کرتے تو مسلمان کہے کہ جی میں کلمہ گو ہوں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معرفت کی باتیں ہیں جی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہم ہر دم ذکر میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں، نماز کی ہی ہماری حالت ہوتی ہے۔ بہت سے شیطان کے چیلے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے، بزرگوں کے روپ میں بابے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ شیاطین تو ان دنوں رمضان المبارک کی وجہ سے لاک اپ میں ہے، اس کو جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے جو چیلے وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ اوے اللہ کے بندو، میرا دیکھو پورے کے پورے چینل چل رہے ہیں ان کے، اور ان کی جا کے ان کی محافل میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا دین نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ بس لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور لوگ بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کسی کی عقل کام نہیں کرتی، شعور نہیں، ہم دل و دماغ سے کام ہی نہیں لیتے، بھیڑ چال ہے بس۔ کسی نے بتا دیا بس بھاگے چلے گئے۔ اور بابا صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے دو چار باتیں ٹیوا ٹوا لگا کے جب بیان کر دی تو کہا جی بابا جی بڑے ہی پہنچے ہوئے نے، انہوں نے منوں وہ بھی گلاں دس دتیاں جنہاں دا سوائے میرے تو کسی کو خبر ہی نہیں سی۔ کمال ہے بھی، اتنے کمزور ایمان ہیں ہم لوگوں کے، اور دعویٰ ہے مسلمانی کا۔ وہ اللہ بھی اتنا تقویٰ نہیں ہے ہمارا، جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ہے، رازق ہے، حافظ ہے، حفیظ ہے، ناصر ہے، نصیر ہے، اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس کے حکم بنا پتہ نہیں حرکت کرتا، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی آفات سے نجات عطا فرمانے والا ہے، وہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، بابیاں گل جانے۔ ہمارے ادھر ساتھ والے محلے میں ایک محفل لگی ہوئی تھی،
اور وہ پیر صاحب کے کوئی مرید تھے جو میرے سلام دعا والے تھے، وہ کہنے لگے جناب آج کرنی والے آئے نے تے آؤ تہاڈی انہاں نال نہ ملاقات کرائیے۔ میں کہا حضور چلو، چلے گئے۔ اب جو پیر صاحب ہے نا جی، وہ کسی کے گھر میں محفل لگی ہوئی ہے اور بہت ساریاں عورتیں مرد جو ہے وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، مرد ایک طرف، آگے مرد ہیں، پیچھے عورتیں ہیں ایک سائیڈ پہ، اور جمع غفیر لگا ہوا ہے اور پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے واز دے رہے ہیں، کر رہے ہیں کیا نور بشر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں بھی ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا، سننے لگا۔ پیر صاحب فارغ ہوئے تو ساتھ والے کمرے میں ان کو جناب ایک چارپائی پہ جا کے بٹھا دیا گیا، جس پر وہ بستر بڑا سجایا گیا تھا، اور اس کے جناب تکیے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، پائندی کی طرف جو ہے چادر پڑی ہوئی تھی، اور مجھے کہنے لگے جی وہ سارے جا کے دست بوسی کر رہے ہیں تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ میں کیا ضرور جائیں گے۔ چلو جی میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اور میں پیر صاحب کے پاس جب گیا تو میری تو عادت ہی نہیں ہے دست بوسی کی، نہ اس طرح کے خرافات کا میں ماننے والا ہوں۔ ماں باپ سے بڑھ کر اور کس کی دست بوسی ہو سکتی ہے؟ جب ہم اپنے ماں باپ کی دست بوسی نہیں کر رہے تو دوسروں کی کیوں کریں بھائی؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کس بات پر ہم دست بوسی کریں؟ ایک بندہ ہے، میں اس کا واقف تک نہیں ہوں، اس کے نہ کردار سے میں واقف ہوں، نہ اس کے افکار سے واقف ہوں، نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، اور خواہ آج ایک بندہ کہے کہ چلو جی میرے مرشد ہیں، چلو آپ بھی جا کے مل لیں اور میں جا کے ان کی قدم بوسی کروں یا ان کے ہاتھ پاؤں چوموں، واہ جی واہ کمال ہے، دست بوسی کروں، نو، ناممکن ہے۔ خیر میں گیا تو میں نے ویسے ہی ان سے سلام دعا لی جب تو ساتھ میں نے کہا جناب سنائیں طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، اور انہوں نے ساتھ ہی مجھے کھینچا اور اپنی چارپائی پر ساتھ ہی بٹھا لیا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، کہ ان کو اتنی عزت کس طرح مل گئی، یہ تو نہ واقف ہیں، نہ ان کے ملنے والے ہیں، نہ کوئی ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور میری حرکت سے ان کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، میری سوچ کیا ہے، میرا فکر کیا ہے، میں کس ذہن کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا کہ حضور میں نے آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیکچر سنا ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے، تو لہٰذا آپ ذرا فارغ ہو لیں اور میرے ساتھ جو ہے نا 2 4 5 10 منٹ کی نشست کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں کہیں غلطی پہ ہوں تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر آپ ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ فارغ ہوئے تو کہنے لگے جی فلاں کے گھر جانا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں جی میرے ساتھ آئیں، میرے پاس ویسپا تھا، میں نے ان کو بٹھایا، ان کے پاس ایک ٹوٹا ہوا بیگ جس کی زنجیر ٹوٹی ہوئی تھی ہاتھ میں وہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، تو میں سیدھا وہاں سے نکلا ایک جنرل سٹور پہ چلا گیا، ان کو کہا بھائی جی ایک بہترین قسم کا بیگ دیو جدی زپ شپ ساری مضبوط ہون، ٹھیک ٹھاک ہون، لیکن وہ قدرتی وہ نہ مل پایا، تو خیر میں نے 2 4 جو ہے 7 اپ پیے، وہ اس طرح کی بوتلیں خریدی، مہمان نوازی کے حساب سے ان کے گھر جہاں جا رہے تھے میں انہی کے گھر چلے گیا۔
وہاں جا کے بیٹھے. میں نے جاتے ہی یہ بات کی, میں نے کہا جناب مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے یہ جتنے مرید ہیں, میں ان میں سے کسی کو نہیں دیکھتا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. کیا کبھی آپ نے ان کو نماز کا کہا ہے؟ میں نے کہا بہت دکھ کی بات ہے. آپ کس طرح کے ان کے پیر ہیں کہ آپ کے مریدین کو نماز کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہے, نہ وہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اگر آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور ان کو اپنا مرید بنایا ہے تو ان کو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور جو ہمارے دین کے بنیادی جو طور طریقے ہیں اور فرائض ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے. کل کو روزے محشر آپ سے پوچھا جائے گا. لاجواب سے ہو گئے میرے سامنے, ان کو کوئی جواب تو نہ آیا. تو بہرحال میں نے وہ میٹھی میٹھی ان کی طرح نہ کر دی, اور انہوں نے میرا فون نمبر بھی لے لیا. میں آپ سے رابطے میں رہوں گا جی انشاءاللہ, جیسے آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے میں اس طرح کروں گا جی. میں نے کہا خدا کے بندو, ذرا جو تمہارے مریدین ہیں ان میں سے کسی سے کبھی کلمہ سنا ہے؟ انہیں کہیں یہ کلمے آپ کو سنائیں, ان کے کلمے درست کرو, ان کی نماز درست کرو, ان کو نماز کی طرف راغب کرو. اور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے جھوٹ چھڑواؤ. اور یہ تمام ذمہ داری اب آپ کی ہے. میں نے کہا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پیر و مرشد حضرات کے اوصاف اور ان کا کردار, کہ جس بات کی تلقین کرنی ہے, جس بات کی تبلیغ کرنی ہے وہ تو کرتے ہی نہیں ہے. بس اپنا وہ آتے ہیں, چندہ لیتے ہیں, پیسے اکٹھے کرتے ہیں, جھولیاں بھرتے ہیں, چلو جی اللہ تیرے سے. میں ایک پیر کی میں نے بات سنائی ہے, میں 20 پیروں کو ملا ہوں, اور الحمدللہ مجھے جو انہوں نے عزت دی, مجھے جو وقار دیا اور جو مقام دیا, چھوٹا منہ اور بڑی بات. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میری ایک ہی بات میں کرتا ہوں, توحید نمبر 1, نمبر 2 اللہ کے احکامات کو تسلیم کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر چلو. یہی مسلمانی ہے, ورنہ مسلمانی والی کوئی بات ہم میں نہیں ہے, نہ مسلمان ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. بھئی جو آپ شرائط ہیں, اگر آپ پورے شرائط پہ ہی نہیں پورے اتریں گے, مسلمان کس طرح بن جائیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے پولیس میں بھرتی ہونا ہے, اگر آپ کا قد جو ہے وہ مطلوبہ جو ان کو قد چاہیے 5.5 6 فٹ جتنا بھی ہے, اگر وہ نہیں پورا اترتا وہ آپ نے اس کو نہیں رکھیں گے. آپ اگر ان کی دوڑ جو ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کی چھاتی پوری نہیں آ رہی سلیکشن میں تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. بالکل اسی طرح اگر اللہ کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل نہ کیا جائے گا, کوئی بھی عمل اگر ہمارا کم ہوگا جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے, فرض ہے, تو اگر ہم فرائض سے غفلت کریں گے اور فضائل کو چھوڑیں گے تو نتیجے میں یہ مت سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں. نام کے مسلمان البتہ ضرور ہیں, لیکن کام منافقوں والے اور کافروں والے ہوں تو کیا فائدہ ایسی مسلمانی کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے, ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو کوتاہیاں, غلطیاں, گناہ جانے انجانے میں سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرمائے.
جن بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، یا رب العالمین ان کے سب کے دل کی مرادیں پوری فرما۔ بے شک تیرے سوا کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں، بے شک تیرے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں۔ یا اللہ تو سب کے دکھ، سب کے غم، سب کی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور یا اللہ جن جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، اور جو بے رزق ہیں ان کے گھروں میں رزق حلال کی فراوانی کر دے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ، غلطیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئیں، ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ محترم، جاتے جاتے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو فارورڈ بھی کریں، اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں تک بھی ان کو پہنچائیں، اور اگر ان میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی، غلطی، خامی نظر آتی ہے، یا جو بھی آپ میری یعنی کہ مجھے مشورہ دینا چاہیں، تو میں آپ کے مشورے سے دل و جان سے قبول کروں گا، اور آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔